رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہاجر نوجوان کو انصاری کے سپرد کر دیا گیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میرا باغ لے لے، میرا کاروبار لے لے، میرا مکان لے لے، میری دکان لے لے، میرے گھر کا آدھا حصہ لے لے، اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنا دیا، تو میری وراثت میں، میرے مال میں، میری ملکیت میں برابر کا حصے دار ہے۔ ساڈے ورگا ہوتا کہ لے پھر انگوٹھے لگوا لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، بچیاں نے پتہ نہیں کل کی کرنا کی نہیں، تے سفید کاغذ تے لکھ کے دے دے، چل زیادہ نہیں کسی مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیان حلفی دے دے۔ اب صحابی کی میرا عزیز و غیرت ایمان نہیں کہہ رہی، تیرا مال، تیرا باغ، تیری اولاد، تیرے بچے، تیرا پارک، تیرا کاروبار تجھے مبارک ہو، اللہ اکبر، تو مجھے کچھ ادھار کے طور پہ دے دے۔ کیا کرے گا؟ ایک رسیے کا تھوڑا، ایک رسیے کلاڑا لے کے آؤں گا، اللہ اکبر، اس رسی کلاڑے کو جنگل میں لے کے جاؤں گا، لکڑیاں کاٹ کے رسی سے لکڑیاں باندھوں گا، مدینے کے بازار میں بیچوں گا، جتنا پیسہ بچ گیا آدھا تیرے گھر میں خرچ کروں گا، آدھا اپنی ذات پہ خرچ کروں گا، میں تیرا سہارا بنوں گا، تجھے لوٹوں گا نہیں۔ آج تو جسے انگلی پکڑا وہ باں پکڑ لیتا ہے، جسے باں پکڑا وہ ساری کچا چبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے نا ڈاکٹر صاحب؟ جتنے نال یاری بگاڑنی اسے قرضہ دے کے دیکھ لو، اور جس سے یاری میرے عزیزوں بگاڑنی اسے قرضہ دے کے دیکھ لو، نظر ہی نہیں آئے گا۔ شہید کا رتبہ کتنا اعلیٰ، کتنا مرتبہ اس کا اعلیٰ، لیکن قرضہ شہید کو بھی معاف کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری زمانے کے اندر پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی، جن دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک جو جنگ کے موقع پر اپنے جسم کو بچانے کے لیے لوہے کی سریوں والی لوہے کی زرہ پہنی جاتی ہے، اللہ اکبر، زنجیروں والی زرہ پہنی جاتی ہے، آپ کی زرہ بھی گروی رکھی ہوئی تھی، کسی یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی، اور آپ کے گھر کے چراغ کے اندر تیل بھی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے فرما رہا ہے، او لوگوں، جس نے آج میرے سے کوئی قرضے کا لین دین کرنا ہے آج کر لو، قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں اپنے قرضے کے بارے میں میرے سے سوال نہ کرنا۔ یا تو اتنا بڑا کلیجہ اور 4 فٹ کی زبان نکال کے کہہ دیتے ہیں ہاں اگلے جہان لے لی، ہاں اتھے لے لی میرے کول، یہاں تو دنیا کی زندگی میں لے دے کے کام چل جائے گا، بہن کھڑی ہو جائے گی، بھائی کھڑا ہو جائے گا، کبھی کبھی دشمن بھی کام آ جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم، قیامت کا دن اتنی ہولناکی کا دن ہے، وہاں سگی ماں بھی تیرے کام نہیں آئے گی۔ آج ہاتھ جوڑ کے کسی سے معافی مانگی جائے مانگ لو، اگر کسی کا دل دکھایا، کسی کا پیسہ کوئی کھا لیا، دھیلا کھا لیا، میرے محترم دوستو دروازے پہ جا کے معاف کروا لو، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے 1.98 کے پیچھے، 1 روپے کے پیچھے انسان کو 500 مقبول نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ کیا انداز تھا مہاجرین صحابہ کا جب مکے سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، کپڑا پاس کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، گھر کے اندر چولہا جلنے کے لیے لکڑی کوئی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ اکبر۔ کچھ اس کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا نظریہ، ان کا صرف ایک ہی مشن ہوا کرتا تھا، اللہ کا قرآن میرے سینے میں محفوظ ہو جائے، آمنہ کے لال کا طریقہ میرے ذریعے سے سارے عالم کے اندر پھیل جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، وہ 70-72 کے قریب لوگ تھے، دنیا کو ان کے نام نہیں پتا، لیکن مالک کائنات نے قیامت کی صبح تک انہیں کامیاب کر دیا ہے۔ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، جہاد کمزور پہ فرض کوئی نہیں، عورت پہ کوئی نہیں، بچے پہ کوئی نہیں، بوڑھے پہ کوئی نہیں، معذور پہ کوئی نہیں، لیکن خدا کی شان کریمی دیکھیے، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، کھجوروں کے پتوں کی چھال سے میرے عزیزوں اپنے ستروں کو چھپا رکھا ہے، اور ادھر آواز لگی یا ایھا النبی، اے میرا نبی اب اپنی فوج کو تیار کر دے، اے میرا نبی اب تیار ہو جا، اے میرا محمد ایمان والوں کو تیار کر، جاہد الکفار والمنافقین، اب کافروں کے لیے وغلظ علیہم، ذرا غصے کے ساتھ تیار ہو جاؤ، اب وقت آ گیا، اب ہاتھ ملانے کا وقت ختم ہو گیا، میدان کے اندر اترنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آئیے آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہماری حکومت کہہ رہی ہے میانہ روی سے اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہیے، اللہ اکبر۔
جب یہی بم کافروں اور اسرائیلیوں پر گرانے کا کہا گیا تو مسلمانوں اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ جب یہی بمباری مسلمانوں پہ ہو رہی تھی، مجاہدین پر مسلمانوں پہ ہو رہی تھی، ہمارے پٹھانوں پہ ہو رہی تھی، بلوچ سندھیوں پہ ہو رہی تھی، اس وقت تم نے اعتدال سے کام کیوں نہ لیا؟ رب اکبر کی قسم، منبر پر بیٹھنے والوں کو، قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو اعتدال کون سمجھائے گا؟ ان کو پتہ ہے ہاتھ کب میلانا ہے اور تلوار لے کر میدان کے اندر کب آنا ہے۔ اپنی ذات کی باری آئے تو اللہ کے واسطے سارے حق معاف کر دو۔ جب اللہ اس کے رسول کی حق کی باری آئی تو جان دی جا سکتی ہے تو جان دے دینا، اللہ اس کے رسول کی بات پہ کمپرومائز کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زرہ پہن کے خود میدان کے اندر آ گئے، آپ اپنی تلوار لے کے خود میدان کے اندر آ گئے۔ یہی وجہ تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی آپ کو تانا دینے لگ گئی۔ عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ، احد کا میدان ہے، آپ لنجے ہیں، پاؤں سے آپ کے چلا نہیں جاتا، لاٹھی کا سہارا لے لے کے آپ چلتے ہیں۔ بعض جگہ آیا کہ آپ کے پیروں کے اندر اتنی کمزوری آ گئی تھی، زمین کے اوپر ہاتھ ٹیک ٹیک کر کپڑا نکال کے چلا کرتے تھے، اتنا لنجا پن آ گیا تھا، اللہ اکبر، اتنی کمزوری آ گئی تھی۔ جب گھر تشریف لائے، گھر والی نے دروازہ نہ کھولا، اللہ کی بندی دروازہ تو کھول دے، کہ نہیں کھولوں گی، ساری دنیا کے مر چلے گئے، ساری عورتوں کے مر چلے گئے، میرا واپس کیوں آ گیا؟ کل قیامت کے دن اپنی جولی میں اپنے گھر والے کی شہادت کا سر لے کے آئے گی، بتا میں خالی جولی لے کے آمنہ کے لال کا سامنا کیسے کروں گی؟ جب یہ گھر آئے، ان کی بیوی نے انہیں کھانا نہ دیا بلکہ ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا ناراض ہو گئی کہ میرے عزیزو علیحدگی کی باری آ گئی کہ گھر والے مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، تجھے ہاتھ کے میدان سے کیوں آ گیا؟ اب بار بار کرے، بیٹے میرے چلے گئے، بھائی میرے چلے گئے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اجازت دے دی۔ میرے دوستوں بزرگوں، بیوی کا تانا برداشت نہ ہوا، کمرے سے باہر نکلے، دیوار کے پچھواڑے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دیے کہ الہ العالمین اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، الہ العالمین مجھے موت اپنے رستے کی دے دے، یا اللہ جب میں شہید ہو جاؤں میری میت کو مدینے واپس نہ لٹانا، اللہ وہیں دفن کر دینا، بیوی کا تانا میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مصلحت نہیں تھی۔ جب میدان کے اندر اترے، میرے عزیز و صحابہ اکرام نے دیکھا گلے کے اندر تلوار ڈال کے لا رہے ہیں اور ہاتھوں کے بل زمین کے اوپر چلتے آ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میدان کے اندر اترے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب زخمیوں اور شہداء کے بارے میں پتہ کرایا تو عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کی میت نظر آئی تو آپ نے فرمایا اس عبداللہ کو کون لے کے آ گیا؟ کہ یا رسول اللہ، بیوی کے تانے نے گھر سے باہر نکال دیا تو دیکھا ان کے ارد گرد 8 کافر مرے پڑے تھے۔ دنیا والے کہنے لگے، کملی صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس حالت کے اندر اپنی تلوار سے 8 کافروں کو جہنم بھیج کے چلا گیا ہے۔ یا تو کسی بزرگ سے کہہ دو نماز پڑھ لے، کسی کو کہہ دو اللہ کا حکم پورا کر لے، تو سو تمہیں بہانے بنا کے دکھائے گا۔ بوڑھوں کی بات تو دور کی بات، گھر کی عورتوں کو کچن نے فارغ نہ کیا اور مردوں کو دکانداری نہ فارغ نہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی نے سب کو فارغ کر دیا ہے۔ آج نماز کے معاملے میں اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں سنت کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، روزے کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، صدقے خیرات کے اندر دیکھتے ہیں، ٹوپی پہننے داڑھی رکھنے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، شادی جیسا اتنا بڑا کام ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جب بدر کا واقعہ رونما ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرما دی، شوال کا مہینہ آیا، میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، پھر اسی اثناء میں آپ نے غزوہ بنو قینقاع کیا۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی جماعت تھی، یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اندر سے مخالفت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 200 صحابہ کے ساتھ بدر کی لڑائی کے بعد آپ نے ان کا محاصرہ کیا، یہ قلعے
کے اندر جا کے چھپ گئے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی سفارش پر ان کو چھوڑ دیا گیا. اللہ اکبر. ان کی سازشیں برقرار رہی. اسی مہینے میں میرے عزیزو 2 ہجری میں میرے عزیزو زکوٰۃ کا حکم آ گیا. اسی مہینے کے اندر میرے عزیزو رمضان المبارک کا حکم آ گیا. فرمایا روزے بندے اپنے لیے رکھو گے اور زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں وآتی ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو، قریبیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو جن جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان کو زکوٰۃ دو گے. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا اسی مہینے میں وقت آ گیا ہے. غزوہ بدر کے بعد اور سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. یہ بوڑھی خاتون تھی، عمر رسیدہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سہارا چاہیے تھا، کام کاج کے اندر مدد کرنے والی، ہاتھ بٹانے والی چاہیے تھی. جناب سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیٹی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، اگر آپ حکم فرمائے تو بیٹی حاضر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا. بعض روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ الزہرا سے عمر میں چھوٹی تھی. باپ بھی رشتہ لے کے آیا، بھائی کے بیٹے جوان ہو پیو کہ میں تھی حوالہ میں کس طرح کہتا. صدیق اکبر خود ہے. اور ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے لیے سب سے پہلے پیغام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کے لیے حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، خاموشی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے لیے پیغام بھیجا. آپ نے اعراض فرمایا کیا ان کے اندر خوبصورتی میں، کیا ان کے جمال میں، ان کی طاقت میں، ان کے خاندان میں کیا کمی تھی؟ آپ نے اعراض فرمایا. پھر تیسرا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن، یہ بات سن کر، شادی کا سوال سن کے اعراض فرمایا. دیکھا ابو بکر کو رشتہ نہ ملا، حضرت عمر کو رشتہ نہ ملا، ابو طلحہ انصاری کو رشتہ نہ ملا، تو محترم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں بزرگوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو رشتے کا مشورہ دیا کہ علی ہم نے تو رسول اللہ کی دھی کو مانگا، آپ نے جواب نہ دیا، علی تو جا تو مانگ لے. اب کیا کریں؟ میرے پاس وسائل کوئی نہیں، میری پاس ضرورت کے لیے بھی سامان کوئی نہیں. میں کہا اور نبی کی بیٹی کا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے بڑے شرمیلے انداز کے اندر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے علی کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے اپنی میرے عزیز و خواہش کا اظہار کیا. آپ نے صرف اتنا کہا مرحبا و اہلا، اتنا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں چھوٹے تھے، ان کی سمجھ میں بات نہ آئی، یہ خاموشی سے واپس آ گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، کچھ مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھے تھے. بتاؤ علی کیا جواب لے کے آتا ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بس خاموشی اختیار کی. پھر پوچھا بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو کہنے لگے اب بتاؤ تو صحیح کچھ ہاں نہ تو کی ہوگی. وہ کہنے لگا ہاں حضور نے فرمایا مرحبا و اہلا. بس اتنا کہا تھا ابو بکر بھی اٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا کہ علی تجھے پتہ ہے اللہ کے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، کملی وعدہ جو کہتے وہ سچی سچ ہوتا ہے. اے علی تجھے مبارک ہو، فاطمہ کے رشتے کے لیے آمنہ کے لال نے ہاں کا اقرار فرما دیا ہے، ہاں کر دی حضور نے. یہ بدر کے بعد، اب یہ عہد نہیں ہوا. ایک دن جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. فرمایا علی میرے اختیار میں نہیں تھا میری بیٹی کا رشتہ، یہ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ہاں ہوئی تو میں نے بھی ہاں کر دی. اب علی رضی اللہ عنہ خاموش. میں کیا جواب دوں؟ بدر کے مال غنیمت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، اور ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل بیت اطہار کے حصے میں سے حضرت علی کو ہبہ کر دی تھی 2 اونٹنیاں۔ آپ نے فرمایا علی تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور 2 میرے پاس اونٹنی ہے۔ آپ نے فرمایا علی اللہ اکبر، جہاد مسلمان کا زیور ہے، علی میں تیرے سے تیری زیرہ نہیں بکواتا، تیرے سے تیرا گھوڑا نہیں، تیرے سے تیرا گھوڑا نہیں بکواتا۔ علی انہیں اپنے پاس رکھ، جا جو 2 اونٹنیاں ان سے کاروبار کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے ایک ساتھی کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا لیا اور کیا کہا، تو ان سواریوں کو لے کر مدینے کے جنگلات میں جایا کر، وہاں سے اصغر گھاس کاٹ کے لایا کر، تو گھاس لے کے آئے گا ان اونٹیوں پر، میں مدینے کے بازار کے اندر وہ گھاس بیچوں گا۔ پھر لوہا گرم کرنے والے جو بھٹی کے اندر اصغر، آج کے دور کی لکڑی، وہاں کی اصغر جو گھاس کاٹتے ہیں، ہم لوہا بیچنے والوں کو، بھٹیوں والوں کو وہ گھاس بیچیں گے، اس سے ہمارا گزارا ہو جائے گا اور میرے پاس کتنے پیسے ہو جائیں گے کہ حضور کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شکاری تھے، بڑے تیر انداز تھے، یہ آپس کے اندر پارٹنرشپ ہو گئی اور آپس کے اندر معاملات طے ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنیوں کو لینے آئے تو دیکھا اونٹنیوں کی کوہان کٹی ہوئی تھی، دونوں اونٹنیوں یعنی زندہ۔ اس وقت احکام شریعت میرے عزیزوں پورے نہیں آئے تھے، شراب کی حرمت کا وقت، شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ زندہ اونٹنی کی، ان کا پیٹ چیرا، زندہ اونٹنی کی کوہان اتار دی۔ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو، آپ روئے۔ آپ نے بائیں دائیں تلاش کیا تو دیکھا حضرت علی کے رشتہ دار بھٹی جلا کر میرے عزیزوں کوئلوں کے اوپر، لکڑی کے اوپر ان کبابوں کا اس گوشت کا قیمہ بنا کے کباب بنا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے سارے ارمان ڈھیر ہو گئے، یہ تو میری اونٹنی ہی ختم ہو گئی۔ میں دوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ بعض روایت میں آیا کہ میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ، تیرے چچے نے میری اونٹنیوں کی کوہان کو کاٹ کر قیمہ بنا کے کباب کھا رہا ہے، میرے پاس تو سارے ذرائع ختم ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، میرا چچا ہے، لیکن اس وقت کام نہیں آئے تھے۔ بعض جگہ آیا حضرت علی کے رشتہ دار آپ خوروں کے اندر شراب بھی بیٹھے پی رہے تھے، شراب کی حرمت، جب حرمت شراب کی آئی تھی تو مدینے کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے میرے عزیزوں سیلاب کا پانی بہ رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، تو چھوڑ دی۔ احکام آہستہ آہستہ ہے، ایک دم نہیں تھوپے گے۔ آپ بچے کو ڈنڈا لے کے کہتے ہونے کر، وہ ڈنڈا لے پھر میرے تو کرا لے۔ ایک جو نقصان والی چیز ہوتی ہے، پہلے اس کے خسارے بتاؤ بچے کو، اس کے نقصانات بتاؤ۔ آج کل کا ماحول ایسا، آج کل کی سوسائٹی ایسی، ہمارے بچے کا پاؤں پھسلنے میں دیر نہیں کرتا اور باپ مارنے میں دیر نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ گندم کی گولیاں کھا لیتا ہے، باپ جنازہ اٹھاتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ 3 چیزوں کا وزن بندہ برداشت نہیں کر سکتا، توجہ سے سننا، 3 چیزوں کا وزن بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کون سا وزن؟ فرمایا جوان بیٹے کے جنازے کا بوجھ باپ برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرا وزن میرے عزیز و جوان اولاد باپ کے بوجھ کا برداشت نہیں کر، باپ کے جنازے کو برداشت نہیں کر سکتی، اور تیسرا بوجھ یہ جوان بیٹوں کے درمیان باپ کی جیب خالی ہو، یہ بوجھ باپ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج اولاد کہتی ہے ہمارے باپ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جس دن جنازہ اٹھتا ہے لوگوں سے ہم گلے مل کے کہتے ہیں جان دے میری کمر ہی توڑ کے چلا گیا ہے۔ اب جینے کا کیا فائدہ؟ کئی باپوں کو بیٹوں کی میتوں پہ یہ کہتے سنا کہ یا اللہ میری عمر بھی میرے بیٹے کو دے دے، اللہ اس کی جگہ مجھے اٹھا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے تو چلی گئی، بتاؤ میں مہر کہاں سے لے کے آؤں گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا علی اپنا گھوڑا تو جہاد کے لیے رکھ لے،
اور یہ زیرہ جائے سے مدینے کے بازار میں بیچا، اس سے جو پیسے ملیں گے وہ پیسے میرے پاس لے کے آئیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زیرہ لے کے گئے، اتفاق سے ادھر سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، حضرت علی کے ہاتھ میں زیرہ دیکھی، علی بتاؤ کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہو؟ جب سارا قصہ سنایا، کہا یہ بازار میں کس لیے کھڑے ہو؟ کہا اپنی لوہے کی زیرہ جو اپنی جسم کی حفاظت کے لیے رکھی ہے اس کو بیچنے کے لیے آیا، کچھ گھر کا سامان لے کے آؤں گا اور اسی طریقے سے میں حق مہر کی رقم ادا کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ 480 درہم میں خرید لی، اور بعض جگہ ہے وہ 500 درہم میں خرید لی۔ جب 500 درہم میں زیرہ خرید لی، زیرہ اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیسے عثمان غنی علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ اے علی، یار کی شادی ہو، یار گفٹ نہ دے، تحفہ نہ دے تو کیا دے گا؟ یار سے تحفہ نہیں لے گا؟ کہ کیا تحفہ؟ کہ تو نے زیرہ بیچی، میں نے خرید لی، اب یہ زیرہ میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، اب اس کے جب بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریو، میرے دیا ہوا تحفہ اپنے جسم سے لپیٹ لیو، تیرے جسم کی حفاظت بھی ہو جائے گی، تیری تلوار کی وجہ سے قیامت تک مجھے جہاد کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ تحفہ تھا۔ یہاں تو میرے عزیزو نیوندرا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں نیوندرا بتاؤں نیوندرا کیا ہے؟ میری بیٹی کی شادی ہو، کوئی مجھے 5000 روپے دے کے چلا جائے اور پھر اس نیت سے مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں بلائے، انہوں تے کارڈ لکھ دو 5000 میں دے کے آیا سی۔ اگر کوئی اس نیت سے مجھے بلا لے کہ 5000 میں نے دیا تھا، یہ کیا دے کے جائے گا؟ اگر میں وہاں جا کے 6000 دے کے جاؤں گا اور بلانے والے کی یہ نیت تھی تو پھر دینا بھی سود ہو گیا، لینا بھی سود ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے 70 گناہ گنائے، آپ نے فرمایا سود لینے دینے کے 70 گناہ ہے، ان میں سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ دے دی اور یہ فرمایا سے پہل کے جہاد کریو، تلواریں تیری چلتی رہیں گی، کھاتا میرا کھلا رہے گا۔ اب یہ 500 یا 480 درہم دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور سارے کے سارے پیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ نے فرمایا اے علی تجھے کہاں سے ملے؟ جب سارا قصہ سنایا تو آمنہ کے لال کی آنکھوں میں عثمان غنی کا نام سن کے آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی، یہ 131 تولہ چاندی 3 ماہ سے یہ بیٹی کا حق مہر، میری بیٹی کا حق مہر رکھ دے۔ 131 تولہ 3 ماہ سے چاندی یہ بیٹی کا حق مہر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اس حساب سے میرے دوستوں بزرگوں، آپ اس کی قیمت نکال لیں کہ آج کے دور میں فاطمی حق مہر فاطمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کا سوائے سیدہ ام حبیبہ کے اور ساری بیٹیوں کا یہی حق مہر ہوا ہے، 500 درہم حق میں۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس کو بلایا، پھر آپ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ پیسے دے دیے۔ آپ نے فرمایا بلال یہ میری بیٹی کے جہیز کا سامان لے آ، اور حضرت اسماء بنت عمیس سے فرمایا یہ میری بیٹی کے لیے خوشبو لے آ۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سن لو، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر اس نیت سے نکلے، خوشبو لگا کر باہر اس نیت سے نکلے کہ لوگ میری خوشبو سے میری طرف متاثر ہوں گے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ کہا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ اب عورتوں اور مردوں کی خوشبو میں کیا فرق ہے؟ مردوں کی خوشبو مہک کی ہوتی ہے، عورت کی خوشبو مہک کی نہیں ہوتی۔ مردوں کی خوشبو میں سے مہک آئے، عورت کی خوشبو میں سے مہک نہیں آنی چاہیے۔ مردوں کی خوشبو عطر ہے، عورتوں کی خوشبو مہندی ہے۔ یہ اس لیے کریل کریل کے نکال کے لے کے آتے ہیں تاکہ ہماری بچیوں میں کچھ جذبہ شوق پیدا ہو۔ مردوں کی خوشبو جو کپڑوں سے جسم سے پھوٹے، دوسروں کو متاثر کرے یا اس کے آپ وجود کو متاثر کرے، یہ خوشبو ہے۔ اور عورتوں کی خوشبو مہندی ہے،
یعنی ہاتھ کا رنگ بدل جائے، اللہ اکبر، اس کی خوشبو سے متاثر نہ ہو۔ آپ نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے دیے کہ جا میری بیٹی فاطمہ کے لیے خوشبو لے آ۔ اب حضرت علی بلال رضی اللہ عنہ سامان کیا لائے؟ ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چکی، ایک پیالہ، اور اسی طریقے سے 2 پانی کے مٹکے اور 2 گدے جن میں کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ اماں کا جہیز تیار ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برات کا وقت مقرر کر دیا۔ علی تو نے برات لے کے آنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ براتی آ گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ آ گئے۔ کون تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو اس وقت شادی کے اہل صحابہ تھے، ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیش صحابہ تھے جو نکاح کے وقت آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا، اے علی، ابو بکر عمر کی گواہی میں اتنے روپے حق مہر پر میں نے تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے، علی تجھے قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں مجھے قبول ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سجدے کے اندر پڑ گئے اور کہا الحمدللہ۔ حضور کی نبوت والی نگاہ اٹھی، آپ نے فرمایا علی تو نے سجدہ کیوں کیا؟ کہ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے محمد کی چوکھٹ کا مجھے داماد بنا دیا ہے۔ جب نکاح ہو چکا، آپ گھر تشریف لائے، آپ نے ساری مدینے کی عورتوں کو رخصت کر دیا، جاؤ میری بیٹی کو دعائیں دے کے چلی جاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس حضور کا مکھڑا دیکھنے لگ گئی۔ آپ نے اسماء تو بھی جا۔ اب کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کی عمر چھوٹی ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ سسرال چلی جاؤں، ایک عورت کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا، علی بتا میری بیٹی کو رخصت کر کے کہاں لے کے جائے گا؟ اب مکان دور دور تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت نعیم تھے یا عاصم تھے، ان کے مدینے میں بہت سارے مکان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی میرے قریب ہی رہے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا تھا۔ تو صحابی کو پیغام بھیجا کہ وہ والا مکان تو لے لے اور مسجد نبوی کے قریب والا مکان میری بیٹی کو دے دے۔ صحابی تڑپ گئے کہ یا رسول اللہ مکان کیا، جان تو آپ کے لیے حاضر ہے۔ پھر آپ نے 2 عورتوں کو بھیجا، بعض جگہ آئے جناب ام سلمہ کو، ایک جگہ آتا ہے جناب عائشہ کو، اور حضرت اسماء بنت امیس کو بھیجا، جاؤ علی کا مکان دیکھ کے آؤ، رہنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر یہ 2 عورتیں آئیں اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان تو گزارے لائق ہے، لیکن فرش بڑا کھردرا ہے، اونچا نیچا ہے، تو یہ ٹبے ہیں، سوراخ ہے، نکیلے پتھر ہے، کملی والے تیری بیٹی کے پاؤں بڑے نرم و نازک ہیں۔ آپ نے لال رنگ کی مٹی منگوائی، لال رنگ کا ریتا منگوایا، لال رنگ کی مٹی منگوائی، اور آپ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹی دے کے بھیجا، فرمایا جاؤ میری فاطمہ کی رخصتی سے پہلے علی کے گھر کی فرش کی لپائی کر کے آؤ۔ جب یہ اماں جان لپائی کر کے آئیں اور 2 کیلیں 2 کھوٹیاں دیوار میں کپڑے ٹانگنے کے لیے لگا کے آ گئیں، تو آپ نے فرمایا کملی والے، اللہ آپ نے عرض کیا کملی والے آپ کی بیٹی کے لیے ہم نے سیج کو تیار کر دیا۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بلال یہ میری بیٹی کا جہیز اٹھا اور جا علی کے گھر دے کے آ جا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رخصتی کے انتظار میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے براتی بیٹھے ہیں۔